ماحولیات ایک بڑا مسئلہ ہے اور ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ انوائرمنٹ پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ان میں کئی اثرات ہیں جناب. پولوشن کے اثرات ہیں, گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں, تو اس سے جناب ہماری اوزون لیئر بھی بڑی اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. ہماری جو کنٹامینیشنز ہیں, کثافتیں ہمارے ماحول میں بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہیں اور اس سے اویئرنیس بہت ضروری ہے. بالکل جی, اور اسی کی اویئرنیس کے لیے کل یعنی کہ 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے ممالک اب بھی گلوبل وارمنگ کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور ماحول کی بہتری کے لیے اقدامات میں پاکستان لیڈ لے گا. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ گرین فائنینسنگ میں جدت سے متعلق تقریب ہوئی. اس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کا ہدف پورا کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نیشنل پارکس بڑھائیں, درخت اگائیں, اربن فارسٹری کریں. پاکستان میں بڑی خوشائن چیز ہے کہ پچھلے 20 سال میں مینگروز کی ہماری جو فارسٹ ہیں وہ بڑے ہیں, جبکہ ہماری ساری جو جتنے پرانے بھی جنگلات تھے سارے تباہ ہوئے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں. مجھے یاد ہے گلوبل وارمنگ 20 سال پہلے لوگ بات کرتے تھے, ہنستے تھے لوگ ان کے اوپر. کئی بڑے بڑے ملک اس کے اوپر اس کو سیریس نہیں لیتے تھے, اور اب یہ پہلی دفعہ اویئرنیس آئی. اور یہ اسپیشلی امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انہوں نے پہلی دفعہ اس طرف سوچا ہے. جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی وہ بالکل اس طرف سوچ ہی نہیں رہی تھی, جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن دنیا میں ہو رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں پوری لیڈ لے گا. کل انشاءاللہ ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اس سال جو اس کا ٹاپک ہے, جو اس کی تھیم ہے, وہ ہے ہیلنگ آر ارتھ, یعنی کہ ہماری صحت مند یا شفا بخش زمین. اور یہ دن اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 1974 سے منایا جا رہا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ صرف صحت مند ماحولیاتی نظام کے ذریعے ہی لوگوں کی روزی روٹی بڑھائی جا سکتی ہے. بالکل. اور جناب پشاور کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہا ہے. بلین ٹری سونامی منصوبہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے نواح میں واقع گڑھی چندن کا علاقہ چھانگا مانگا جنگل کے نام سے مشہور ہونے لگا ہے, اور وہاں پر 6000 کنال پر بلین ٹری مہم کے تحت مصنوعی جنگل قائم کیا گیا ہے. بالکل جی, اور صوبائی حکومت کی کاوشوں کے بعد پتھریلے اور یہ جو بنجر زمین ہے یہ اب گھنا اور آباد جنگل میں تبدیل ہو گیا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور کے بیورو چیف ضیاء الحق. ضیاء, بہت شکریہ آپ نے صبح میں جوائن کیا. ضیاء, ذرا ہمیں بتائے گا جو چھانگا مانگا کا جنگل ہے جو ایک ٹائم میں بڑی بنجر زمین ہوا کرتی تھی, اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے کافی ہریالی آ گئی ہے. جی, 3 چیزیں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. ایک تو ماحولیات کے حوالے سے پاکستان لیڈ لے رہا ہے, روزگار کے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ زمین جس کی وجہ سے ماحولیات بہتر ہو رہی ہے. اور یہ اگر یہ گڑھی چندن جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں, آج سے 4-5 سال قبل یہ بنجر زمین تھی, ریتیلی زمین تھی. یہاں پہ صرف مقامی لوگ ہوتے تھے اور یہاں پہ کوئی گراس نہیں تھا. 4-5 سال کے اندر جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے اس کے تحت یہاں پہ اب 32 لاکھ پودے لگ چکے ہیں, درخت اس میں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو تقریباً 60,000 جو ہے یہ ایریا ہے جو پورا وہ اس جنگل کا اس میں جنگل آباد ہو چکا ہے. اور یہ جو چھانگا مانگا ہے, لاہور کا چھانگا مانگا کے 3 چھانگا مانگوں کے برابر ہے یہ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے درخت, اگر آپ ہمیں تھوڑا سا مین میڈ جنگل اگر آپ ہم تھوڑا سا دکھا سکیں اپنے کیمرہ مین کو کہہ کے, تو یہاں پر کون کون سے درخت لگائے گئے ہیں؟ پھلوں کے درخت بھی ہیں یا پھر نارمل جو ہے وہ ٹریز لگائے گئے ہیں؟ جی, اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں بلین ٹری منصوبے کے, سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پر بتائیں, تھوڑے سے اس کی وضاحت کریں, کون کون سے درخت لگائے گئے ہیں, کون سے پودے لگائے گئے ہیں, کس قسم کی فشریز یہاں پر آ گئی ہے. یہ بالکل جس طرح آپ نے وضاحت کی کہ یہ جب اس وقت آپ نے 2014 میں یہاں کام شروع کیا تھا, اس وقت یہ ساری بنجر جگہ تھی, یہاں پہ صرف یہ گریزنگ کے لیے فری گریزنگ ہوتی تھی. بمشکل ہم نے ان لوگوں کو مطمئن کیا, ان کی ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائی, اور اس جگہ جہاں پہ آج کھڑے ہیں آپ, انشاءاللہ یہ جو 5 سال کی ہماری جو کاوش ہے بلین ٹری کی, اب یہ تناور درخت بن چکے ہیں. اور اس میں ہم نے 12 قسم کے درخت لگائے ہیں جو مقامی طور پہ جہاں اگتے ہیں انہی درختوں کو لگائے ہیں, جس میں بیر ہے, شیشم ہے, پلوسا ہے, یوکلپٹس ہے, وائبرنم ہے, اور اولیینڈر ہے. اس طرح کے ہم نے 12 قسم کے ککر ہے,
اور وہ پودے جو جہاں پہ لگ سکتے ہیں جو پہلے تو لگے ہوئے تھے وہ لگائیں. یہاں سے انوائرمنٹ پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ سر انوائرمنٹ پہ آج جون کی 4 تاریخ ہے, آپ اور میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنے ہوئے اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں یہ گرمی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے. اگر کمپیریٹیولی میں اگر پشاور میں ہم کھلی جگہ پہ جائیں اور اس شجرکاری میں جائیں تو مور اور لیس 4 ڈگری 2 سے 4 ڈگری کا فرق آتا ہے. اور اس جنگل کے لگنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار کے ذرائع ملے ہیں, کتنے لوگوں کو بہتر ہوئی ہے؟ سر اوور آل اگر آپ کے پی کی بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ مور دین 5 لاکھ لوگوں کو انڈائریکٹ روزگار ملیں اور 25,000 لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار ملیں. اگر میں اسپیسیفک جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ 60,000 کنال پہ, جہاں پہ ہم نے 60,000 کنال کی جو جگہ ہے جہاں پہ ہم نے 32 لاکھ پودے لگائے ہیں, ان میں 50 چوکیدار ہم نے پرماننٹ رکھے ہوئے ہیں جن کو 6 سال سے 15,000 روپے پر منتھ کے حساب سے مل رہے ہیں. بلکہ روزگار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ جس طریقے سے یہ بلین ٹری سونامی کے پورے مہم کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو اس سے گلوبل وارمنگ بھی جو ہے نا وہ کافی کم بلا شبہ. اور آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہے تھے وہاں پر پروجیکٹ ڈائریکٹر کے 4 ڈگریز کا فرق آیا ہے. آپ ذرا سوچیں, اور یہ بھی پودے چھوٹے ہیں, درخت میں تبدیل ہو رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ جب درخت بڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ کتنا پازیٹیو ہوگا ہماری نیچر پہ. بالکل.